قتل ہوا ہے اور ان کو قتل کیا گیا ہے، اور حکومت نے تو جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دیا، لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ کمیشن جو ہے یہ مسنگ پرسن کمیشن جیسا ہو، یا طاہر داوڑ جو پولیس افسر یہاں سے اغوا کر کے وہاں پہ سلیم بھائی ہمارا جو ہے نا یادداشت بڑی کمزور ہے، ہم بھول بھی جاتے ہیں. دوسرا آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم نے ملا جلا ریئیکشن دیکھا، کچھ لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو اپنی پتہ نہیں پولیٹیکل جیت سمجھ رہے ہیں. کچھ اس طرح کے ٹویٹس بھی دیکھے گئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ ماشاء اللہ ایک سینئر صحافی ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں بھی اگر کسی اور کے دکھ یا ظلم یا کسی جرنلسٹ کے مارنے پہ یا اس کو ٹارچر کرنے پہ یا بے عزت کرنے پہ جو لوگ ہنسے ہیں تو بیسیکلی وہ اپنے آپ پہ ہنسے ہیں. اور دوسرا، جو آج مریم نواز صاحبہ نے جو حرکت کی تھی، میں نے آج نیند سے بیدار ہوتے ہی اور اس کو پڑھتے ہی اس کی مذمت کی، اور اس پہ نہ صرف یہ کہ ان سے واپس لینے کا مطالبہ کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ ان کو معذرت کرنی چاہیے ارشد شریف صاحب کے لواحقین سے. نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دشمنی کریں، ہمارا بھی نظریاتی اختلاف تھا، جی لیکن ظلم جس کے ساتھ بھی ہو اس کا ہم سب کو حساب لینا چاہیے. تو مریم نواز صاحبہ نے جو کام کیا ہے وہ شرمناک ہے، قابل مذمت ہے، اور ایک ایسی خاتون کی جو خود بھی اپنی ماں کے اس طرح کے صدموں سے گزری ہے، اس سے ہمیں یہ توقع نہیں تھی. اس سے یہ بات ہوتی ہے کہ ان کی انتقامی ذہنیت ابھی تک نہیں نکلی ہے. تو ایک تو میں اس کی بھی مذمت کروں گا، اور دوسرا اس وقت ہماری ترجیح یہ ہونی چاہیے بطور انسان، بطور جرنلسٹ، بطور پاکستانی، کہ ہم اس ملک میں ایسی فضا پیدا کریں کہ جس کی وجہ سے کسی اور ماں کے لیے نہ ارشد شریف کی لاش آئے، نہ کوئی اور جرنلسٹ یا سیاستدان اس ملک سے باہر جانے پہ یا ہجرت کرنے پہ یا ٹرولنگ کا اس کا شکار ہو. تو ایسی فضا ہمیں پیدا کرنی ہے. سوال کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا کہ وہ کون تھا، آپ کو پتہ لگا ہو؟ دیکھیں، اس کا اصل المیہ تو یہ ہے کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، اور آئین پہ اس کی روح کے مطابق عمل نہیں ہوگا. مثلاً اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے قبائلی علاقوں میں درجنوں کی تعداد میں جرنلسٹ مارے گئے، وہ بھی کسی کے بچے تھے، وہ بھی اپنی ماؤں کو اس طرح پیارے تھے جس طرح بلاول زرداری یا مریم نواز یا عمران خان اپنی ماؤں کو پیارے تھے. لیکن آج تک ان کے قاتلوں کا سراغ نہیں ملا. آپ نے دیکھا کسی اسلام آباد سے طاہر داوڑ، ایک پولیس افسر جس نے مجھے اور آپ کو تحفظ دینا تھا، اس کو یہاں سے اغوا کیا گیا اور اس کی لاش وہ برآمد ہوئی افغانستان سے. شہریار افریدی صاحب نے کتنے وعدے کیے تھے، باقی کتنے وعدے کیے تھے، آج تک اس کا سراغ. اگر طاہر داوڑ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا تو آج شاید ہمیں اور صدمے برداشت نہ کرنے پڑتے. اس لیے اب اس معاملے کو بنیاد بنا کے تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، تاکہ آئندہ کے لیے کوئی طاہر داوڑ یا ارشد شریف یا کچھ اور اس طرح کے ہمارے لوگ نہ ہوں. لاسٹ آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اسد طور کا معاملہ ہوا، بہت سینئر صحافی روڈ پہ نکلے اور ایسی ایسی باتیں کہیں جن کو بعد میں کافی دیر تک وہ جسٹیفائی کرتے رہے، لیکن ان کی طرف سے اس بار ایک صحافی مر گیا، اتنا بڑا نام تھا، اس طرح سے سپورٹ دیکھنے کو نہیں نظر آئی ٹویٹر پہ ایک آدھ کہ اس پہ سیاست نہ کی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ دوہرا معیار ہے باہر؟ دیکھیں، میں تو کسی کے بارے میں بات نہیں کروں گا. میں نے حامد میر پہ حملے کی بھی مذمت کی ہے، ان کے ساتھ اپنی بس کے مطابق کھڑا ہوا تھا. میں نے اسد طور پہ حملے کی بھی مذمت کی تھی، اور اس سے پہلے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اگلے دن میں ان کے گھر پہ حاضر ہوا تھا. میں نے ماضی میں جب اے آر وائی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو میں اے آر وائی کے دفتر حاضر ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس وقت کا تقاضا ہے کہ ہمارے صحافی نہ سیٹوں کے اہلکار بنے، نہ کسی ادارے کے اہلکار بنے، اور وہ صرف اور صرف جان و مال اور عزت کی تحفظ کے لیے تمام تعصبات سے بالاتر ہو کے آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے لیے ایک ہو جائیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.
مریم آئی تھی آپ فیملی فرینڈ ہے